الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما قبلہ پیر صاحب مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ یقیناً اعلیٰ اور عظیم اخلاق پر ہو۔ اخلاق کا معنی بے حد وسیع ہے۔ تمام اچھی صفات کے مجموعے کا نام اخلاق ہے۔ دنیا کے انسانوں میں پائے جانے والی اعلیٰ و ارفع خوبیوں کو اگر جمع کیا جائے اور پھر ان کا موازنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا یہ تمام صفات خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی امت، گروہ یا شخصیت کے بارے میں جاننا ہو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں، غلاموں اور مخالفین کے ساتھ کیسا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ، جس نے 100 عظیم شخصیات پہ ایک کتاب لکھی اور اس میں سر فہرست میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پہ لکھا، اور یہ اس نے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لکھا۔ اگر عقیدت کا معاملہ ہوتا تو وہ مذہباً عیسائی تھا تو داعیہ یہی تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا۔ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں بھائی، میرٹ کی بنیاد پہ۔ اور یہ سچ ہے کہ اس کائنات میں محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ میں نے حضور کے اخلاق حسنہ پہ کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہوں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ ایک فرانسیسی مفکر کا قول ہے، وہ کہتا ہے گھر والے ہیرو نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ سے 25 سال کی عمر میں ہوا۔ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ 15 سال کی رفاقت ہے، حضور گھر تشریف لائے، سیدہ سے فرمایا کہ مجھے چادر دو، اور ساتھ کچھ خدشات کا بھی ذکر کیا۔ سیدہ کے لفظ سنیے گا، فرما دی کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، آپ فرما دی قسم با خدا وہ اللہ آپ کو بے آسرا نہیں کرے گا۔ آپ یتیموں کا سہارا ہیں، آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں۔ تو یہ گھر والوں کی عقیدت ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں مکہ میں قحط پڑا تو کچھ لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا کہ وادیاں خشک ہو گئیں، جانوروں کے لیے سر سبز گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں، اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلے اور اللہ سے باران رحمت کی دعا کریں۔ جناب ابو طالب گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی منمونی ہے۔ بھائی جان، ان کی پشت کو دیوار کعبہ سے لگایا گیا اور پھر حضور نے یوں آسمان کی طرف انگلی کی، آسمان پہ بادل نمودار ہوا، چھم چھم می برسنا شروع ہوا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگی، سر سبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جب جناب ابو طالب نے دیکھا نا تو اپنے بتیجے کی شان میں قصیدہ لکھ دیا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، آپ فرماتے ہیں یہ گوری رنگت والا میرا بھتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ یہ عقیدت ہے اہل خانہ کی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور حضور کا اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب گھر تشریف لاتے تو آپ آہستہ آواز میں گھر والوں کو سلام کرتے۔ اس کی حکمت، اگر کوئی بیدار ہے تو وہ سلام کا جواب دے دے، اور اگر کوئی آرام کر رہا ہے تو اس کی نیند کا خیال رکھا جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا
کہ حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور کے معمولات کیا ہوتے ہیں. پوچھنے والے کی غرض تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار کی باتیں ہوں گی. سیدہ فرماتی ہیں حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں بکری کا دودھ دو لیتے ہیں, کپڑوں کو پیوند لگا لیتے ہیں اور اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں. یہاں ایک سوال ہے, کیا یہ سارے کام ازواج کر کے نہیں دے سکتی تھی؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا. جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے, اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے دو باتیں ہوں گی, یا متکبر ہوگا یا پھر سست ہوگا. لوگ ملتے ہیں بھائی, لوگوں کے رویے دیکھتے پڑھتے بھی ہیں, اور وہ فخریہ لہجے کہ میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ, میرے کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ, میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ, مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت. اللہ فرماتے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بتھائے مکہ کو سونے چاندی کا بنا دے, اور بھائی جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کریں, اور میں اپنا جوتا بھی اٹھا کے سائڈ پہ نہ رکھ سکوں, معذرت سے بھائی بازار سے سامان بھی نہ خرید سکوں, تو دیکھنا ہوگا دو باتیں ہوگی, یا تکبر ہوگا یا پھر سستی ہوگی. اللہ کے رسول اصحاب کے مابین تشریف فرما ہے, کھانا بنانا ہے. ایک صحابی کہتے میں بکری ذبح کروں گا, ایک کہتے میں کھال اتاروں گا. میرے نبی فرماتے میں محمد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا. تو حضور اپنا کام خود کرنے کا مزاج رکھتے ہیں, ازواج کی کاموں میں مدد بھی فرماتے ہیں. اور سنیے گا بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج کے ساتھ, اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ, شفقت, پیار کس قدر زیادہ ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی نوش فرما رہی ہیں, حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. حضور فرماتے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا کہ حضور یہاں ہونٹ رکھ کے, میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمۃ الزہرا سے فرماتی بیٹا ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے. آپ نے آ کے عرض کیا, حضور فرماتے بیٹے والدہ سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. آپ گھر آئی تو حضور بھی تشریف لے آئے, فرمائے خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. میرے نبی فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو, اگر جلد بھی مانگتی تو میں محمد تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا. یہ اہل خانہ کے ساتھ میرے نبی کا برتاؤ ہے. یہ تو میرے کریم ہے نا, حضور کے تربیت یافتہ, حضور کے اصحاب جنہوں نے حضور سے دین سیکھا. آئیے میں ان کی ایک بات سنا کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ ان کا اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ کا بیان, دل کو چھو لینے والا بیان. سنیے گا بھائی, آپ فرماتی میرے شوہر کی 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئیں. بھائی جان شوہر میں 6 خوبیاں ہو تو گھر خوبصورت لگتا ہے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت, یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں. ان کی دوسری اچھی عادت, جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں, آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے. اچھا کچھ لوگ باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں, وہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ لوکی منو منہ آتے خول چڑھا کے مل دے. اچھا بننے کی اچھی ادائیں ہوتی ہیں, اچھے ہوتے کوئی نہیں ہے, وہ مصنوعی اخلاق ہوتے ہیں. کچھ لوگ باہر اچھے ہوتے ہیں, گھر اچھے نہیں ہوتے, اور بعض لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے نہ گھر اچھے نہ باہر اچھے. آپ فرماتی میرے شوہر کی تیسری اچھی عادت, یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ بے تکلف رشتہ ہے. بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی, شوہر اپنی حیثیت کے مطابق دے گا, اور یہ شوہر کا حق ہے. معذرت سے کہوں گا, اختلاف کروں گا, کوئی بے ادبی, کوئی گستاخی, کوئی قیامت کے دن مواخذہ نہیں ہوگا, اور یہ اختیار بیٹے کو دے دینا چاہیے کہ اپنی بیوی کو خرچ وہ خود ہی دے. چوتھی اچھی عادت, آپ فرماتی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. اور پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی ہیں اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں, کھانا پیش کرتی ہوں, تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. انسانی فطرت ہے وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. میرے نبی گھر تشریف لائے, اہل خانہ سے فرمایا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا حضور روٹی اور سرکہ ہے. فرمایا لے آؤ. میرے نبی سرکے سے روٹی کھا کے کیا فرماتے, واہ واہ, سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. اور بھائی ہمارے گھر میں 3-4 گھنٹے لگ کے کھانا بنا, کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے میں نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے. ظاہر ہے عورتیں جب کھانا بناتی ہیں تو وہ اندازے سے نمک مرچ ڈالتی, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نمک یا مرچ زیادہ ہو جائے تو حضرت کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں, گور کے بھی دیکھے گا, گالی بھی دے گا, برتن اٹھا کے دیوار سے بھی مارے گا, اور ناقابل برداشت یہ بات کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے بھائی ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا, یہ کوئی رویے ہیں. چھٹی اچھی عادت, اور دھیان سے سنیے گا, یہ اتنی بڑی بات ہے, اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو بھائی جان طلاق کی ریشو کم ہو جائے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر دارالفتاء میں لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں.
لوگ طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے، طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں۔ مولوی صاحب 3 بچے ہیں، کوئی حل نکالے، اب کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں بھائی جن کے کہنے پر کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑا ان سے جا کے مشورہ کرو۔ بھائی جان اس نے تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ میں فلاں دی جمی نہیں اگر تیرا گھر نہ اجاڑا۔ وہ اکیلی نہیں، 7 اور لوگوں کو بھی شامل کیا۔ وہ گھر بہت جلد ویران ہوتے ہیں، اجڑتے ہیں، بکھرتے ہیں، جس گھر کے مرد کی رائے اپنی نہیں ہوتی، جو لائی لگ مرد ہوتا ہے نا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، جو کسی کی انگلیوں پہ چلتا ہے، وہ گھر جلدی ویران ہوتے ہیں۔ جنہیں لایا گلی تے میں او دے نال چلی، یہاں ایموشنل بلیک میل ہوا کہ تو طلاق دے، کڑیاں دی لائن لگ جائے گی۔ اس نے کسی کے کہنے پر گھر اجاڑا، اور جب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ایک بھی نظر نہ آیا۔ تنہائی، وحشت، خوف آنے لگا، نہ بچے نہ بیوی پاس، نہ کوئی کپڑے دھو کے دے رہا ہے بھائی، نہ کوئی کھانا پیش کر رہا ہے، کچہریوں میں دھکے کھا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کے کہنے پر گھر اجڑا، جاؤ جا کے مشورہ بھی ان سے لو۔ ایک بات دھیان سے سنیے گا، آپ فرما دی میرے شوہر کی اچھی عادت، اگر کسی بات پہ تکرار ہو جائے نا، ناراضگی ہو جائے، تو میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، پتر انہوں 6 مہینے لوائے دی عقل ٹکانے آئے۔ معذرت سے بھائی، یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے اچھے لگیں گے؟ اور دوسرا یہ جو ہمیں ہمارے رشتہ دار اور ہمارے دوست مشورہ دیتے ہیں 6 مہینے لوا، وہ کہتا ہے مشورہ یہ بھی دیتا ہے کہ میں 6 مہینے لوائے تو ہوں اکھ چپائی نہیں دکھاندی۔ خدا را ایسے نالائق دوست اور ایسے رشتہ داروں سے ضرور بچ کے رہیے گا، کیونکہ یہ آپ کا گھر اجاڑنے میں آپ کی مدد ضرور کریں گے، گھر بنانے میں بسانے میں مدد نہیں کریں گے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا اس شخص سے جو اپنے دوست کو، رشتہ دار کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ اس کو 6 ماہ لگوا، اور میری کہانی تمہارے سامنے کہ اب آنکھ میں وہ اکھ چپائی نہیں دکھا دی، میرا اس سے سوال ہے، اس حکیم صاحب سے، کبھی اپنی بیوی کے دل کی تلاشی لینا، اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی محبت، کوئی چاہت، کوئی پیار، کوئی اداسیاں، کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی۔ وہ تو ایک جانور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اس نے تو اپنے بوڑھے ماں باپ کی بات کو پیش نظر رکھا تھا، یہ تو طلاق لے کے آ گئی، تیری بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، کون رشتہ دیکھنے آئے گا؟ اور یہ لوگوں کا گھر اجاڑ رہا ہے۔ تو بھائی جان 6 خوبیاں جس شوہر میں ہو، گھر اچھا لگے گا۔ میرے نبی فرماتے تمہیں کچھ عورت کی باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی ہیں، وہ دیکھ کے در گزر کر دیا کرو۔ میں نے ایک بزرگ کو پڑھا، ان کی بیوی اتنی تلخ تھی، کسی نے کہا اس سے جان کیوں نہیں چھڑا لے؟ کہا ایک خوبی ہے، میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں تو یہ میرا انتظار کرے۔ وہ بھائی لوگ ایک خوبی پہ زندگی گزار دیتے ہیں، اگر میں اور آپ گھروں میں خوبیاں تلاش کریں تو بہت ساری مل جائیں گی۔ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اخلاق اگر دیکھنے ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ میرے کریم اور میں نے ایک صحابی کی باتیں کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اور بھائی جان یہ بھی دیکھا جاتا ہے اگر کسی کا اخلاق دیکھنا ہو کہ اس کا برتاؤ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، امیہ نے سینے پہ بھاری پتھر رکھے، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا، بلال کے جسم پر لوہے کی کنگیاں چلا دی گئیں، اور جب حضور کے قدموں میں آئے تو اعزاز کتنا بڑا پایا۔ حضور معراج کی خلوتوں سے واپس تشریف لائے، بلال کو قریب کیا اور فرمایا بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ جنت کی ڈیوڑی میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ زید بن حارثہ اعلان نبوت سے پہلے آئے، چچا اور والد عرب کے رواج کے مطابق فدیہ لے آئے، فرمایا اس کی ضرورت نہیں، زید کو اختیار ہے۔ زید کو کہا لینے آئے، کہا حضور میں آپ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ میرے نبی کا غلاموں کے ساتھ برتاؤ دیکھیے گا یار۔ ابن جبیر، یہ مدینے کا یہودی تاجر، یہ شام سے تجارتی سامان خریدتا، مکہ میں مدینہ میں آتا اور مدینے کی منڈی میں فروخت کرتا۔ ایک دفعہ اس نے بہت سارا تجارتی سامان خریدا اور ساتھ ایک غلام خرید لیا، اس غرض سے کہ یہ سامان اٹھانے میں میری مدد کرے گا۔ جسے خریدا اس کا نام سالم، دکھنے میں خوبصورت نہیں، دبلا پتلا، 12-13 سال عمر، اس کو خرید لایا۔ مدینے کی منڈی میں 2 دن میں سامان بکا، لیکن اس کی طرف کسی نے نظر التفات نہ کی۔ بھائی جان جب ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، نفع نقصان پہلے دیکھتے کہ اس کو خرید کے مجھے کیا ملے گا۔ 3 دن اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا۔ جو لوگ عرب جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے، تڑپا دینے والی، جلسہ دینے والی۔ یہ 3 دن دھوپ میں کھڑا رہا۔ ایک تثبیتہ نامی خاتون رحم دل تھی، اس نے اس کو خرید لیا اور اس کی رحم دلی کے چرچے مدینے کی گلیوں میں ہونے لگے۔ ابو حذیفہ مکہ کا تاجر مدینے میں آیا تھا اور اس کی سیرت سے متاثر ہوا، پیغام نکاح بھیجا، نکاح کر کے اپنی بیوی کو، غلام کو لے کے مکہ آیا۔ سنتے چلیے گا بھائی، مکہ میں آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی تھی، ملاقات کے لیے گیا۔ وہ تو حضور کے غلام بن چکے تھے، دعوت دین دی، متاثر ہوئے، مشرف اسلام ہوئے، خود بھی، بیوی بھی، غلام بھی ایمان لے آیا، غلام کو آزاد کر دیا
اور سنو یار، اب غلام کا زیادہ وقت حضور کے قدموں میں گزرتا ہے، اور جب بھی کوئی قرآن کی آیت اترتی ہے یہ سیکھنے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے حضرت سالم کو لہجہ اتنا اعلیٰ عطا فرمایا تھا، یار ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے، میرے نبی مسکرا رہے تھے۔ یار سالم قرآن پڑھتے ہیں تو میرے نبی فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے۔ یہ حوصلہ افزائی ہے، حوصلہ افزائی ہے۔ 3 دن دھوپ میں تڑپنے والا میرے نبی مدینے کی گلی سے گزرے اور ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، معروف نام ابو موسیٰ اشعری۔ اگلے دن ملاقات ہوئی، فرمایا کل گزرے تھے، تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میں بھی اور ساتھ عائشہ بھی تھی۔ کہا لہجہ بڑا اعلیٰ۔ عرض کی حضور آپ سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں میں سن رہا تھا۔ عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اور سوار کے پڑھتا۔ حضرت عاصم یہ مسجد نبوی کا امام اور قرات کا بہت بڑا حوالہ، یہ قرآن سے عشق کرتے تھے یار، ان کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی۔ کسی نے سوال کیا حضرت آپ کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے، وجہ؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک شب سویا، خواب میں حضور ملے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے قریب آؤ۔ کہتے میں حضور کے قریب آیا تو حضور نے میرے لب چوم لیے۔ کہتے جب سے میرے لب رسول اللہ کے لبوں سے لگے ہیں میرے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے۔ اور جوانوں قرآن اس شوق سے پڑھا کرو، راتوں کو اٹھ کے پڑھا کرو، قرآن پڑھ کے رویا بھی کرو اس جذبے کے ساتھ جس طرح حضرت عاصم کی قسمت نے یاوری کی۔ یار حضور خواب میں تشریف لے آئے تو یہ قسمت، یہ اعزاز اللہ ہمیں بھی تو عطا فرمائے گا کہ حضور ہماری خواب میں تشریف لے آئے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بات حضرت سالم کی، میرے نبی نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے۔ ہجرت کا وقت آیا، صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، مسجد قباء تک پہنچے، اذان پڑھی گئی، اقامت کہی گئی، مصلی کا امام کون بنا؟ حضرت عمر فاروق بھی وہاں موجود تھے۔ کیا آپ کھڑے ہوئے؟ وہاں اور بھی جلیل القدر اصحاب تھے، کیا ان شخصیات میں سے کوئی آگے کھڑا ہوا؟ نہیں میرے بھائی، نہ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے نہ اور کوئی صحابی کھڑے ہوئے، بلکہ سنیے گا یار مصلی کا امام کون بنتا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول راضی ہوتے تھے۔ کہا سالم تم امام بنو گے، ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ مدینے کے وہ یہودی جنہوں نے 3 دن سالم کو تڑپتے دیکھا، آج مسلمانوں کی امامت کا اعزاز دیکھا، کہا کل تک تو تیری طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، آج فخر سے کہتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ اور میرے نبی نے غلاموں کو عزت عطا فرما، اللہ تیرا شکر کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے۔ حضرت عمر فرما دے آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول راضی ہوتے ہیں۔ سنیے گا یار بلال کو فرمایا کون سا عمل کرتے ہو؟ جنت کی ڈیوڑی میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ میرے نبی تو اتنا پیار دیتے ہیں غلاموں کو یار۔ یہاں رکیے گا 2 لمحوں کے لیے، ہماری فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، ہماری دکانوں پہ، ہمارے گھروں میں کام کرنے والی بیٹیاں، بوڑھی مائیں، ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ انہیں انسان بھی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ میں معذرت سے کہوں گا جہاں سٹیٹس کا معاملہ ہوا وہاں اخلاقی ساری قدریں جانی، اور جہاں اونچ نیچ، کمی چودھری، غریب امیر کی کہانی آئی وہاں انگلیوں کے پورے بھی نہیں پورے ملتے۔ ہمارا کہنا ہے بھائی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو، گپ شپ لگایا کرو یار، ان سے بھی مشورہ مانگا کرو، پاؤں زمین پہ رکھو، اوپر جانے میں ٹائم لگتا ہے، اوپر سے نیچے آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آپ کے پڑوس میں بھائی جان جھٹکا لگا تھا 2005 میں مانسیرا سے باغ تک، اس ایک جھٹکے نے 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں توڑ دی تھی۔ بھائی جان وہ سخاوت کے دیوتا جو لوگوں کو بھیک دیتے تھے لیکن صبح کے اجالے میں دیکھا کہ ہاتھوں میں کشکول لیے وہ بھی بھیک مانگ رہے تھے، اوپر سے نیچے آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اخلاق دیکھنے ہو تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا ہے۔ 53 سال میرے نبی نے مکہ میں گزارے اور مکہ والوں کے رویے، گڑھے کھودے، کانڈے بچھائے، اوجریاں پھینکی، گلے میں رسی ڈال کے تو دیا۔ 3 سال شیب ابی طالب میں معصور رہے، طائف والوں نے پتھر مارے۔ یار ہجرت پہ مجبور کیا گیا میرے رسول کو، در و دیوار، شجر و حجر کو دیکھ کے حضور فرما دے کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر یہ مجھے ہجرت پہ مجبور نہ کرتے۔ یار مکہ کو چھوڑ کے حضور مدینہ آئے، صحابہ کی سب سے بڑی قربانی ہجرت ہے۔ فطری محبتیں 4 ہیں، وطن، مال، اولاد اور جان۔ وطن چھوڑنا آسان، واقعات سے آپ کا تعلق ہے، عارضی رہائش لاہور لے جانا ہو، بھائی جان آپ کو عارضی لاہور پشاور لے جانا ہو آسان ہوگا؟ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں گلیاں دے ککھ بھی رون لگ پیندے نے۔ جہاں انسان نے جنم لیا ہو، بچپن، لڑکپن، جوانی کی بہاریں گزری ہوں، چھوڑنا آسان نہیں ہوتا بھائی۔ جب یہ صحابہ اور حضور ہجرت کر کے
मदीना आए तो बिलाल रो रो के बीमार हुए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर बीमार हो गए। यार बिलाल तो दुखी अशार पढ़ते, अल्लाह एक रात दे दे हम मक्का में गुजार आए। सैयदा आयशा ने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर बिलाल रो रो के बीमार हो गए। मेरे नबी के हाथ उठे और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मैं मोहम्मद दुआ करता हूं जिस तरह मक्के की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली, अल्लाह 2 गुना ज्यादा मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। मक्का छोड़ना आसान तो नहीं था भाई, छोड़ के अच्छा जब हुजूर मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो हुजूर की आरजू थी कि मैं हरम काबा में अल्लाह के हुजूर न्याजमंदियां पेश करूं। तो उस्मान बिन तलहा से कहा कि मुझे चाबी दो। उस्मान कान काट दिए गए। हुजूर के महबूब चचा को शहीद किया। अर्ज की हुजूर माफ कर दे। मेरे नबी फरमाते हैं माफ किया और साथ फरमाया सामने ना आना, सामने आओगे तो चचा याद आएगा। यार शाम चले गए, पेचो ताप खाते रहे, अल्लाह मुझसे इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मुझसे कोई काम ले ले। यमामा की जंग छिड़ी, वो नेजा संभाल के रखा था, उसी नेजे के साथ मुसलमा कज्जाब को जबा किया। और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते, अगर मैंने मुझसे इस्लाम का बड़ा नुकसान हुआ है तो मैंने इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को अपने हाथों से काट के रख दिया। मेरे नबी ने हजरत वहशी को माफ कर दिया। फरमाया बुलाओ उस्मान बिन तलहा को। हाजिर खिदमत हुए। हुजूर ने फरमाया मैंने तुम्हें कहा था एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे पास होगी। हुजूर ने चाबी ली और हरम काबा में दाखिल हुए। भाईजान ध्यान से सुनिएगा, काबे का कलीद बरदार होना छोटा एजाज है, काबे की नौकरी बड़ी नौकरी। ये आरजू सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, ये आरजू हजरत उमर फारूक की, ये आरजू और भी असहाब की थी। लेकिन हुजूर जब बाहर तशरीफ लाते हैं और हजरत उस्मान बिन तलहा को करीब करके चाबी हाथ में रखी, फरमाया आपके पास रहेगी। और आज भी वो चाबी उसी खानदान के पास मौजूद है। भाईजान ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफीन के साथ बर्ताव है। बदर के कैदियों को झगड़ा गया, हुजूर लेट जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं। अर्ज की बंदा नवाज ये तबीयत में इस्तराब। फरमाया ये जो रस्सियों से तुमने लोगों ने झगड़ा हुआ है, फरमाया मैं मोहम्मद को ये तकलीफ देती है। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा हूं। यहां एक सवाल करूंगा मेरे भाई, मेरे नबी का मुखालिफीन के साथ ये बर्ताव है। अब मैं और आप देखें कि मेरी और आपकी तबीयत में दरगुजर, बर्दाश्त, तहम्मुल किस कदर ज्यादा है। मैं कहानी किसी दोस्त की नहीं सुनाने लगा, झगड़ा हुआ हमने रास्ते बदल लिए। मैं किसी हमसाए की कहानी नहीं सुनाने लगा, इख्तलाफ हुआ तो हमने खुशियों और उनकी जो है ना वो जनाजों में शिरकत करना छोड़ दी। भाईजान मैं कहानी सुनाने लगा हूं मां जायों की, भाइयों की कहानी सुनाने लगा हूं। इख्तलाफ हुआ, इख्तलाफ किस बात पे हुआ? बच्चों पे। बच्चे झगड़े, थोड़ी देर बाद वो तो 20 मिनट बाद फिर खुले मैदान में, लेकिन भाइयों ने दीवारें खड़ी कर ली। झगड़ा हुआ, वरासत तकसीम हुई। भाई 1 इंच दीवार रखने पे नफरत की दीवारें खड़ी कर ली। और ये नफरत कितनी देर रही? 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहीं मेरे भाई, नफरत की उम्र बड़ी होती है। वो किसी ने कहा ना अब कहां है सारो मोहब्बत वो मदीने जैसी। अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। अब क्या अपनों से डर नहीं लगता यार? हुजूर ने फरमाया आखिरी जमाने में अमानत, खुशू और एक फरमाया था मोहब्बत भी उठा ली जाएगी। आज रिश्तों में कहीं नजर आती है भाई, छोटी सी बात पे इख्तलाफ हुआ और फिर हमने दीवारें खड़ी कर ली। और यार मेरा भाइयों से सवाल है, कभी माजी के दरीचों में झांक करके हमें अपना बचपन याद नहीं आया? यार हंसी यादें आपके पास भी है, मेरे पास भी है। हमें तो याद आता है भाई वालिद को जब वो मजदूरी के लिए जाते थे, ये आपको भी याद होगा, रेडी पे फल बेचते थे, मिस्त्री के पीछे दाबड़ा उठाते थे, फैक्ट्रियों में जो है ना 18-18 घंटे काम करते थे। क्या दिल दुखता नहीं था यार? क्या दुआएं मांगते नहीं जब वालिद को परा गंदा हालत में घर में आते देखे, थके हारे देखते थे, सारे नकाहत देखते थे, दिल कुड़ता नहीं था या अल्लाह जल्दी से बड़ा कर दे, हम असाए पीरी बनेंगे? क्या यार ये ख्वाब नहीं देखा था? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, क्या ख्वाब नहीं देखा था? वालिद को, अम्मा को उम्रा हज करवाएंगे, क्या ये ख्वाब हम लोगों ने नहीं देखे थे भाई? कि बरादरी में, रिश्तेदारों में हम अपने वालिद को नुमाया करेंगे। कहां गए वो ख्वाब? कहां गए वो सपने यार? कहां गए वो वादे? और मैं भाइयों से ये भी कहूंगा यार, वो बचपन की हंसी यादें, उंगली थाम के चलना, एक दूसरे के लिए दीवार बनना, एक बर्तन में खाना खाना, एक बिस्तर में सोना, यार याद नहीं आता हमें? नफरत इस हद तक हमने की। अच्छा हम लोग तो नफरत संभाल के रखते हैं, हम कहते कल को इसकी बेटी बड़ी होगी, भतीजे के बारे में कह रहे हैं को इसके बाप को मेरी जरूरत होगी। बेटियां तो सांझी होती हैं यार। और इसने नफरत इतनी की, इंतकाम की आग में जला, ये आएगा तो ठूठे मारूंगा, आएगा तो गाली दूंगा, आएगा तो बरादरी में परे पंचायत में जलील करूंगा। और जाहिर है जब हम लोग नई रिश्तेदारी जोड़ते हैं तो लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका अपने बहन भाइयों के साथ राब्ता कैसा है। अगर अच्छा है तो लोग जल्दी फैसला करते हैं, अगर राब्ता अच्छा ना हो वो कहते खाक ये हमारे साथ रिश्तेदारी निभाएगा। तो हमारे भी रिश्तेदार फिर मशवरा जो देते हैं ना, वो कहते गधे नु बाप आखना केड़ा को बाप बन जाता है, तू अपना मतलब काट,
یہ مطلب نکالنے کے لیے ٹھڈے کھانے گیا اور یہ گالیاں بھی کھا کے آیا, اس نے ذلیل بھی ہوا, لیکن بلا لایا. بھائی جان شادی ہوئی, وہ اپنے گھر میں, یہ اپنے گھر میں. نفرت یہاں تک نہیں, سنتے چلیے گا, ہم مرنے لگے, ہم جانے لگے, ہم قبر میں اترنے لگے, تو اس وقت بچے پاس ہیں, جذباتی رشتے ہیں, تو کیا اس وقت احساس ہوا کہ موت سامنے رقص کر رہی ہے تو میں اپنی بہن کو بلا لوں, کہ بچوں کو کہو کہ جلدی سے پھوپھو کو بلا لاؤ, بہن کا حق کھایا تھا, اس نے حق مانگا تو میں نے حق نہ دیا تھا, آج مرنے لگے تو کیا احساس ہوا کہ بہن سے معذرت کر لوں؟ ہم مرنے لگے تو یار یہ احساس ہوا کہ ہم تو بچپن میں یتیم ہو گئے, بڑے بھائی نے جو ان پڑھ رہا محنت سے پال پوس کے جوان کیا, ہم کمانے کے قابل ہوئے, پر پرزے ہم نے نکالے تو اس کے احسانوں کو بھول گئے. کیا مرتے وقت احساس ہوا کہ بھائی سے معذرت کر لیں؟ نہیں میرے بھائی, ہم مرنے لگے اور ہم مرتے وقت بھی اپنے بچوں سے وعدہ لیتے ہیں. میں مر گیا تھے اپنی پھوپھی نو گھر نہیں آن دینا, تکے دے کے کروں کڑنا. میں مر گیا تھے بڑے بھائی کو جنازے گاہ میں جو ہے وہ نہیں کھڑے ہونے دینا, دھکے دے کے نکال دینا. اور زندگی میں نفرت کی, اور نفرت مرتے وقت آنے والی نسلوں میں ہم لوگوں نے چھوڑ دی. اور بھائی بات کو آگے بڑھاؤں نا, تو ہم نے ایسی نالائق اولاد بھی دیکھی ہے کہ جنہوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ سے اپنا تعلق ختم کر لیا. مرنا جینا جس کو ہم کہتے ہیں نا, باقاعدہ کہتے کہ ابا جی تسی مر گئے تھے, میں نہیں آواں گا, میں مر گیا تو تسی نہ آیا جی. اور میں اس نالائق بیٹے کو جانتا ہوں جس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا تھا کہ ابا اگر آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا. چلا گیا بابا والد دنیا سے. محلے دار رشتہ دار کہتے ہیں کہ زندگی میں اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن اب یہ تیرا حق ہے, اس کو غسل دو, کفن پہناؤ, اس کا لاشا اٹھاؤ, جنازے کا تک لے جاؤ, جنازہ پڑھو, قبر میں اتارو, مٹی ڈالو, آنسو بہاؤ. وہ صفا کتنا تھا, شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا. وہ کہتا وعدہ کیا تھا ابا سے, نہیں جاؤں گا. بھائی جان غسل نہ دیا, کفن نہ دیا, جنازے کو کندھا نہ دیا, قبر میں نہ اتارا. بتائیے گا دوست, ایسی نالائق نکمی اولاد کو اللہ معاف کرے گا؟ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول. میرے بھائی داور محشر کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا. میں آخر پہ اتنا کہوں گا بھائی جان, پہلی بات تو یہ کہوں گا, خدا نہ کرے کہ یہاں کوئی بیٹا اپنے باپ سے, کوئی بھائی سے, کوئی بھائی بہن سے ناراض ہے. خدا نہ کرے, اگر کوئی ہے تو میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں اللہ کے لیے. یار ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں کرو. اگر والدین ناراض ہیں پاؤں پکڑ لو یار, ان سے معذرت کر لو. اگر کوئی بھائی سے ناراض ہے تو خدا کے لیے یار سینے سے لگا لو. بھائیاں دی باواں ہوندیاں نے یار, او بھائی سونا ہوندے نے یار, نوانا ماس جدا نہیں ہوندے. جتھے بھرا سونے لگتے نے تو غیر سونے نہیں لگتے. اور یار معاف کر دو ایک دوسرے کو یار. کوئی بیٹا ناراض ہے, کوئی بھائی ناراض ہے, کوئی شاگرد ناراض ہے, کوئی مرید جس نے اپنے شیخ کا دل دکھایا وہ معذرت کر لے یار. اور یہاں یہ بھی کہوں گا یار, جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا, جس کو امام بنا کے لائے تھے, اگر ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو ان سے بھی معذرت کر لو. ظاہر ہے جس کی گار نہیں چلتی مسجد میں تو چلتی ہے. مجھے ابھی حالیہ شاہ جی ہمارے ایک بوڑھے دوست ہیں, عالم دین ہیں, 26 سال ایک جگہ خدمت کی, اور مجھے کال کر کے بتاتے جی میں نے کہا کہ اچھا وقت گزرا, اب کسی بات پہ اختلاف ہو, کہا مجھے رخصت دے دے. سامان اٹھانے لگا تو آنکھیں اٹھا کے ماتھے پہ رکھے, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب 26 سال کا حساب دے کے جانا پڑے گا, پھر سامان اٹھانے دیں گے. کس بات کا حساب لینا ہے بھائی؟ ساری زندگی آپ کے بچوں کو قرآن پڑھایا, آپ کو جو ہے وہ اللہ کے رسول کی حدیث سنائی, یہ اس کا صلہ ہم لوگ دیتے ہیں. تو اگر اپنے علماء سے اگر بد کلامی ہو تو ان سے بھی معذرت کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی. تو